مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ عدالتی قتل کا شکار ہونے والے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی شاید اس نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جونیئر فوجی افسر ضیاء الحق کو آؤٹ آف ٹرن ترقی دیتے ہوئے آرمی چیف بنا دیا، لیکن بعد ازاں ضیاء الحق پر بھٹو کا یہ احسان ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا جس نے انہیں تختہ دار تک پہنچا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے پاکستان توڑنے کے ذمہ دار سابق صدر اور کمانڈر ان چیف یحییٰ خان کو ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا اور جنرل قل حسن سے فوجی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بری، بحری اور فضائیہ تینوں افواج میں یحییٰ خان کے ساتھی سمجھے جانے والے 44 سینئر افسران کو برخاست کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں بھارت کے ہاتھوں ہونے والی شکست پاک فوج کو بیک فٹ پر لے آئی، جس کا ذوالفقار علی بھٹو نے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا۔ کچھ ہی دن بعد جنرل قل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسا آرمی چیف لگانے کا مشورہ دیا گیا جو اپنی منمانی نہ کرے اور حکومت کے احکامات پر چلے۔ اوون بیننگ جونز اپنی کتاب دی بھٹو ڈائناسٹی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے قل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کی بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ جنرل قل حسن کی برخاستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ سے جنرل قل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ قل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک ان کے جانشین کا تقرر کا حکم جاری نہ ہو جائے۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ عہدیداروں کو صرف ایک فرضی اجلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک قل حسن کا استعفیٰ نہیں لے لیا گیا۔ ریڈیو ٹی وی اسٹیشن پر پولیس تعینات کر دی گئی۔ قل حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاک فوج کا سربراہ مقرر کیا۔ جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوائی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں لکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ اوون بیننگ جونز لکھتے ہیں کہ کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی۔ ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آمد کول کا تنخواہ نہ دینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی۔ بھٹو کی سوانح عمری میں اسٹینلی وارڈ پر لکھتے ہیں کہ ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ کبھی فوجی بغاوت کر سکتے تھے۔ بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ اکثر ان کے لمبے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے بارے میں کہانی مشہور تھی کہ ایک بار ضیاء الحق سگریٹ پی رہے تھے، اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، انہوں نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر خوف کھاتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے۔ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اوون بیننگ جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کمانڈرز کو استعمال کرنا تھا۔ اگرچہ بھٹو فوج کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوجی افسران سمجھتے تھے کہ بھٹو نے یہ اقدام کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ کمزور ہے۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ 1977 کو عام انتخابات کروائے، لیکن پھر فوج کے اجماع پر ہی ANP کی قیادت نے انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ 77 کے انتخابات میں بھٹو کی پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملی، جبکہ حزب اختلاف پیپلز الائنس کو صرف 36 نشستیں ملی۔ سن 1970 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ 77 کے انتخابات میں ان کا ووٹ 55% تک بڑھ گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ہی مل سکے تھے۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو مرر فار میمورائز میں لکھا ہے کہ بھٹو کے ایک مشیر رادہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو جنرل ٹکا خان کے مابین ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹکا خان سے کہا تھا کہ جنرل، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ضیاء کو آرمی چیف لگانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک اقتدار پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ اور پھر 7 گھنٹے بعد ضیاء الحق نے بھی وہی کیا، اپنی گرفتاری